الله تبارك وتعالى في الكتاب المبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. بعد حمد و صلاۃ کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں. میں اس محفل میں بطور مہمان نہیں بلکہ بطور میزبان آیا، تو اس لیے آپ کے زبان کی شیرینی کے اصولوں پہ میں پورا اتر نہ بھی سکوں، لیکن کوشش کروں گا کہ جو بھی کہوں آپ کے کانوں تک پہنچے. تو میں یہ بھی دیکھوں گا کہ یہ جو اچوی ہیں پہلی دفعہ ان سے مخاطبہ ہوا ہے تو کیسا سنتے ہیں. صاحبو، رب لم یزل نے قرآن کریم میں اپنا اور اپنے رسول کی اطاعت اور اتباع کا حکم دیا. میرے ساتھ بولیے، کس کس کا حکم دیا؟ اطاعت اور اتباع. بولیے، اطاعت اور جلدی سناتا رہوں گا. اطاعت اسے کہتے ہیں کہ اگر مجھے کسی کی اطاعت کرنی ہے تو پھر اس نے جو کہا اس پہ عمل کیا جائے، جس سے روک دے اس سے رک جاؤ. یعنی اوامر و نواہی پہ سر تسلیم خم کرنے کو اطاعت کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ کی اطاعت یوں کی جائے گی کہ رسول اللہ نے جو کہا، آپ کے جو اقوال ہیں، آپ کے اقوال پہ جو عمل پیرا ہو جائے گا، حقیقتاً وہ رب کائنات کے حکم اطاعت کو نبھا جائے گا. اور عبداللہ بن مبارک کا قول ہے، علماء تشریف فرما ہے، طالب علم ہوں، قول ہے کہ الاسناد من الدین، کہ دین میں سند ہے. دین میں بولیے، ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء. اگر دین میں سند نہ ہوتی تو پھر جس کا جو دل کرتا وہ کہتا رہتا. اب یہ احادیث کی جو چین ہے، احادیث کا سلسلہ ہے، خدا کروڑوں رحمتیں نازل کرے ہمارے ان محدثین کی قبور پہ جنہوں نے سراپا محنت کر کے اس حدیث کے علم کو جمع کیا اور ہم تک پہنچایا. تو اگر رسول اللہ کی اطاعت کرنی ہے تو رسول اللہ کی جو احادیث ہیں ان کو پڑھا جائے اور ان کو فالو کیا جائے. اب ہے حکم اتباع. یہاں مجھے آپ کی توجہ چاہیے. حکم بولیے، اتباع یہ ہے، اگر مجھے کسی کی اتباع کرنی ہے تو پھر صرف اس کے کہے پہ عمل نہیں کرنا، وہ جیسے چلتا ہے اس کو دیکھ کے ویسے چلتے رہنا. وہ جیسے دیکھتا ہے اس کے دیکھنے کو دیکھتے رہنا اور اس پہ عمل کرنا ہے. وہ جیسا اس کے افعال ہیں اس کے افعال کو اپنے حال میں ڈھال دینا، یہ ہے اتباع. اب حضرت، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم رسول اللہ کے دور میں پیدا نہیں ہوئے اور ہم ان خوش نصیبوں میں نہیں کہ جنہوں نے مصطفیٰ کو دیکھا ہو، ان میں بھی نہیں جنہوں نے دیکھنے والوں کو دیکھا ہو. اب رسول اللہ کی اتباع کیسے کریں جب اتباع ہے یہ کہ دیکھو اور فالو کرو، جیسا کرتے ہیں ویسا کرو، تو پھر کیسے کیا جائے؟ اب میں دیکھوں گا کہ یہ حضرات اچھوالے کیسا سنتے ہیں. تو پھر کہا بات یہ ہے صاحبو، اس کو دیکھو جس نے مصطفیٰ کو دیکھا. اگر اس کو نہیں دیکھا تو پھر اس کو دیکھو جس نے دیکھنے والوں کو دیکھا. اگر اس کو نہیں دیکھ سکتے تو پھر اس کو دیکھنے جس نے دیکھنے والوں کی آنکھوں کو دیکھا. ارے صاحبو، زمانے گزر گئے، اب چلتے چلتے یہ وقت آ گیا. اب تم اگر اتباع کو باہم نبھانا چاہتے ہو تو پھر ایسے مرتے خلندر کی
بارگاہ میں آ جاؤ، اس ایسے درویش کی بارگاہ میں آ جاؤ جو واقف کون و مکان کہلاتا ہے، جو ہر دل عزیز جہاں کہلاتا ہے۔ ارے دنیا والوں، جو جہاں میں عزیز واقف کون و مکان کہلاتا ہے، دنیا پہ حضور غزالی زبا کہلاتا ہے۔ جس نے اپنے پیر کو دیکھا ہے، اس نے اپنے پیر کو دیکھا ہے، چلتے چلتے انہوں نے غوث دستگیر کو دیکھا ہے، پھر تیرے میرے پیر مولا علی کو دیکھا ہے، پھر انہوں نے نبی کو دیکھا ہے۔ اپنے پیر کو دیکھتے رہو، وہ جیسا چلتا ہے اس کو فالو کرو، جیسا دیکھتا ہے دیکھتے رہو۔ اگر تم اس مرد درویش کو دیکھتے دیکھتے اس کی حرکات و سکنات پہ عمل کر لو گے، جان لو حقیقتاً یہ تم اپنے مرشد کی پیروی کر رہے ہو، در بردہ تم مصطفیٰ کو فالو کر رہے ہو۔ اب آخری مثال اور گفتگو ختم، چونکہ رجبی ہے، اب دو احکام ہیں حضور۔ ایک تھا میں نے کہا اطاعت، اور ایک تھی اتباع۔ اطاعت ہے احادیث پڑھنا، اتباع ہے پیر پڑھنا۔ ایک جملہ دوں، اطاعت ہے کتاب پڑھنا، اطاعت ہے، بولیے میرے ساتھ، اطاعت ہے، اتباع ہے جناب پڑھنا۔ ہم کتابوں والے بھی ہیں، جنابوں والے بھی ہیں۔ تو یہ جو اقوال مصطفیٰ ہیں یہ ہے شریعت، کیا ہے؟ اور جو اتباع رسول کرنی ہے وہ ہے طریقت، یہ ہے شریعت و طریقت۔ حضور چونکہ رجب ہے تو میں تو اپنے خانوادے کے اس اپنے سر کے سہرے جن کی اولاد ہے ان کا ذکر کیے بغیر چارہ نہیں۔ تیرے اور میرے حضور مولا کائنات جناب امیر کائنات مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم آپ کی بارگاہ میں توجہ رکھیے گا، آخری واقعہ بات سننے والی۔ حضور مولا علی کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، اس نے چوری کری۔ کیا کیا؟ آپ بولنے میں چوری نہ کریں، کیا کیا؟ چوری کری۔ اب شریعت کا حکم تھا ہاتھوں کو کاٹا جائے گا، جو بھی حکم تھا۔ اب اس میں مذاہب مختلف ہو سکتے ہیں فقہاء کے، لیکن جو بھی امر تھا خیر معاملہ طے پا گیا، ہاتھوں کو کاٹ دیا گیا۔ اب جس شخص کے ہاتھوں کو کاٹا گیا تھا نا، وہ کٹے ہاتھ اس کے علیحدہ کر دیے گئے، اور وہ کٹے ہاتھوں سے مدینے کی گلیوں میں بھاگ گئے۔ اور بھاگ کے پتہ کیا کہتا ہے؟ میں پنجابی چ کہاں تو پسدیا کہتا ہے، مولا تیریاں خیراں ہوں، مولا تیریاں خیراں۔ ایک بندے نے پوچھا کیا ہوا؟ آج علی کی خیریں مانگ رہے ہو، علی سے اظہار محبت کر رہے ہو؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ حضور توجہ میری جانب، مولا علی کی بارگاہ میں کیس آیا، امیر المؤمنین اس شخص نے چوری کی ہے، ہاتھ کاٹ دیے گئے۔ اب وہ کٹے ہاتھوں سے مدینے کی گلیوں میں گیا اور جاتے جاتے مولا علی کے نام کے نعرے لگاتا جا رہا۔ کسی شخص نے پوچھا، بلکہ جناب سلمان نے پوچھا، کہا اے درویش، اے منان، یار تو اتنا خوش کیوں نظر آ رہا ہے؟ علی کے نام کے نعرے بلند کر رہا ہے۔ اس نے کہا میں کیوں نہ کروں،
انہوں نے ہاتھ کاٹ کے مجھے ادھر تو تکلیف ہوئی لیکن ادھر کی تکلیف سے بچا لیا۔ اب جب انہوں نے دیکھا نا کہ یہ شخص مولا پہ اتنا راضی ہے، پھر جناب سلمان نے اس کو پکڑا، دوبارہ مولا علی کے پاس لے آیا، کہا حضور ایدے تسی ہاتھ کٹے سی، حضور ایدے کٹے ہتھاں نال بھی تواڈے نا دے نعرے لا رہا ہے، حضور مشکل ہے لیکن مشکل کشا تو آپ ہے نا، حضور یہ آپ کے نام کے نعرے بلند کر رہا ہے۔ اب حضور مولا علی نے آسمان کی طرف دیکھا، کہا پروردگار تیرے حکم کے مطابق، تیری محبوب کی شریعت کے مطابق ہاتھ کاٹ دیے گئے ہیں، اب یہاں پہ میری مشکل کشائی تیرے اذن سے ہے۔ صاحب وہ ہاتھ پکڑے، دوبارہ اس شخص کے ہاتھوں پہ ہاتھ لگائے، سب نے دیکھا، چشمے فلک نے، فلک پیر نے اپنے نیچے دیکھا، کیا ہوا کہ جب ہاتھ لگائے تو ہاتھ لگانے سے کرم یہ ہوا کہ پھر اس غلام احمد مختار کے، اس صاحب ذوالفقار کے، اس غلام احمد مختار کے، خفت پروردگار کے، ابو بکر کے، یار کے، عمر کے، پیار کے، عثمان کی، بہار کے، صحابہ کے، اعتبار کے، صاحبوں تمہارے اور میرے مولا حیدر کرار، حیدر کرار کے ہاتھوں پہ ہاتھ لگے، قدرت نے یہ کرم کیا، اس کٹے ہاتھوں کو اس کے ہاتھ لگایا، اللہ نے مشکل کشائی کا ہاتھ دکھایا، اس شخص کے کٹے ہاتھوں کو چھوڑ دیا، کٹے ہاتھوں کو چھوڑا، وہ شخص پھر چھڑے ہاتھوں سے، پہلے تو کٹے ہاتھوں سے نعرہ لگا رہا تھا، اب چھڑے ہاتھوں کو بلند کر کے کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ کاشفو کنزو حبیب ازلی کہتے ہیں، لہجہ عشق میں ولیوں کا ولی کہتے ہیں، کاشفو کنزو حبیب ازلی کہتے ہیں، لہجہ عشق میں ولیوں کا ولی کہتے ہیں، ارے جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے، ہم اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں۔ تو جو پہلے ہاتھ کاٹے تھے وہ تھی شریعت، جو جوڑے وہ ہے طریقت، وہ ہے طریقت۔ صاحبو بس یہی اسی کا امتزاج شریعت اور طریقت کا، بلکہ جو میں نے جملہ آپ کو کہا کہ کتاب اور جناب، کتاب اور جناب کو باہم ایسے جوڑ لو، خدا کی قسم کتاب پڑھتے جاؤ، جناب دیکھتے رہو، یہ کتاب جناب تمہیں پروردگار کی طرف لے جائے۔ وہ ایک شعر ہے، اس میں گفتگو ختم، ساجد میروی صاحب کہتے تھے کہ ساجد خدا کے ہاتھ سے نسبت محال ہے، ساجد خدا کے ہاتھ سے نسبت محال ہے، جب تک نہ دے کسی کے کوئی ہاتھ ہاتھ میں۔ اگر اس بارگاہ تک جانا ہے نا تو پہلے اپنے پیر کی بارگاہ میں آؤ، یہ پیر تمہیں لے کے جائے گا، پھر غوث جلی، پھر مولا علی، پھر ہمارے نبی، پھر خود جلی کے پاس۔ دعا ہے رب کائنات میں نے جو کچھ کہا ہمیں ان پہ باہم عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔